معتدل اور اچھے منتظم شہباز شریف کے لیے چیلنج۔ پاکستان کی مسلسل سیاسی بحرانوں کے حل کے لیے قومی حکومت کی تجویز دینے والے میاں شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ ان کی اتحادیوں کی دین حکومت ماں سوائے چند چھوٹی سیاسی جماعتوں جیسا کہ مسلم لیگ کاف اور جماعت اسلامی کسی حد تک قومی حکومت ہی کہلائی جا سکتی ہے۔ ان کی قومی حکومت کی تجویز ویسے بھی مینس تحریک انصاف پر مبنی تھی۔ 71 سالہ شہباز شریف نے بعد میں قومی حکومت کی تشکیل کی تجویز کو اپنی ذاتی رائے کہا تھا، جبکہ کاف لیگ کے ساتھ ممکنہ اتحاد اور چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کے سوال پر ان کا جواب تھا کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ کل کے دوست آج کے مخالف اور کل کے مخالف آج کے دوست، یعنی پنجاب میں بھی آگے چل کر وہ کسی مفاہمت تک پہنچ سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پاس چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ آئی ہے، لیکن اس مرتبہ میاں نواز شریف کے مقابلے میں ایک قدرے مختلف سیاستدان کو مسند ملی ہے۔ وہ مفاہمتی سیاست کا پرچار کرتا ہے اور ایک اچھے منتظم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانات ڈھونڈنے سے نہیں ملتے جو انہیں اس وقت انتہائی منقسم اور پولرائز ملک کے لیے اچھے متبادل کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن بعض سیاسی مبصرین حمدہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے جانے کے تناظر میں اس جماعت کی اس پالیسی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے کہ مرکز میں والد اور پنجاب میں بیٹا اقتدار میں ہو۔ مسلم لیگ نون میں تجزیہ کار اور منجے ہوئے رہنماؤں کی کمی نہیں۔ پنجاب کم از کم کسی اور کے حوالے بھی کیا جا سکتا تھا۔ باپ بیٹے کا امتزاج نئی اپوزیشن یعنی تحریک انصاف کو بھی مخالف مہم چلانے میں بڑی مدد دے گا۔ انقلابی شاعری کے شوقین چھوٹے شریف بڑے میاں نواز شریف کی ہدایت پر چلتے ہیں، ان کے لیے اس سے انحراف ممکن نہیں۔ لندن میں بیٹھ کر نواز شریف ان کے فیصلوں پر کتنے اثر انداز ہوں گے یہ بھی دیکھنا بھی باقی ہے۔ لندن سے جو حکم نامہ پہلے آیا تھا کہ لڑو اور لڑ مرو، یعنی کہ ووٹ کو ہر صورت عزت دلواؤ، اس وقت حکم تھا کہ اس کے راستے میں جو بھی آئے، چاہے جنرل ہو، چاہے کرنل ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے جج ہو، آپ بس آگے بڑھتے رہیں اور ثابت قدم رہیں، مڑ کر دیکھنے کی بات نہیں تھی۔ اس وقت ان کی یہ بات مانی گئی۔ پھر جب تحریک عدم اعتماد کی ہوا چلی اور عمران خان کے اتحادیوں کی ناراضگی کے بعد یہ ممکن ہوا تو نواز شریف اور مریم نواز نے قیادت میں قدرے ثانوی پوزیشن اختیار کر لی۔ ناب اسٹیبلشمنٹ دشمن اور نا انتخاب کے مطالبے سنائی دے رہے ہیں۔ اگر نواز شریف ایسے موقع پر واپسی کا فیصلہ کرتے ہیں تو اسے بھی شہباز حکومت کے لیے اچھا فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ وہ پہلے ہی سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں کہ انہوں نے واپسی کے لیے کمر کس لی ہے، تاہم عام انتخابات سے قبل ان کی آمد اب یقینی ہوگی۔ ان کی موجودگی سے مسلم لیگ نون کی پوزیشن انتخابات میں مستحکم ہوگی۔ نواز شریف نے جو انتہا پسند سیاست چلائی وہ ناممکنات کے فن کو لے کر آگے چلے گی۔ اس وقت سب سے لڑ پڑو والی سیاست سے مسلم لیگ نون کو ڈسکا میں بھی جیت حاصل ہوئی اور یقیناً پنجاب میں بھی اس کی حمایت برقرار رہی۔ اب چونکہ اقتدار میں ہیں تو شہباز شریف مسلم لیگ نون کو نئے رنگ میں سامنے لائیں گے۔ کرتا دھرتا طاقتوں کا بھی شہباز شریف کے ساتھ رابطہ رہا ہے، لہٰذا اس مرتبہ انہیں سیاست کے لیے کچھ جگہ دی جائے گی۔ فوری طور پر ان کو کسی کیس میں بند نہیں کیا جائے گا اور پارٹی بھی شاید اب پارلیمان میں ہر حال میں جھگڑے کی پالیسی کو ترک کر کے زیادہ متحرک ہونی چاہیے۔ شہباز شریف کے لیے ایک بڑا چیلنج پیپلز پارٹی سمیت دیگر اتحادیوں کو خوش اور مطمئن رکھنا بھی ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سب کو معلوم ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اچھے خیالات نہیں رکھتے ہیں، پھر کابینہ میں نشستوں اور دیگر معاملات پر اختلاف کے کبھی امکانات ہیں۔ سیاسی پیچیدگیوں کے علاوہ شہباز شریف کو انتظامی مسائل جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا ہوگا۔ انتظامی صلاحیت شہباز شریف کے پاس وہ کرشمہ نہیں جو ان کے بھائی نواز شریف یا ان کی بھتیجی مریم کے پاس ہے، اس کے بجائے ان کی طاقت ان کی ایک قابل منتظم کے طور پر ہے۔ ایک کاروباری خاندان میں پیدا ہونے والی شہباز شریف نے بھی اپنے خاندانی کاروبار کے بجائے سیاست کو اپنایا۔ ایک صنعت کار کا بیٹا جس نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور خاندانی ملکیت والے اتفاق گروپ میں شامل ہو گئے جو اسٹیل کا کاروبار کرتا تھا۔ 1990 میں جب نواز شریف نے وزیر اعظم کے طور پر اپنا پہلا انتخاب جیتا تو شہباز شریف قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے۔ 1997 میں اپنے بھائی کے وزیر اعظم کے طور پر دوسرے دور میں وہ پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی والے اور طاقتور صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ تاہم 2 سال بعد جب نواز شریف نے فوج کے سربراہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو دونوں بھائیوں کو فوجی بغاوت میں معزول کر دیا گیا۔ اس خاندان کو قید کیا گیا اور پھر 2007 تک سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا۔ ملک واپس آنے کے بعد بالآخر دونوں اپنے سابق عہدوں پر واپس آ گئے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے شہباز کی انتظامیہ نے بنیادی ڈھانچے پر بھاری خرچ کیا اور جب 2017 میں نواز کو ایک بار پھر عہدے سے ہٹایا گیا تو اس بار بدعنوانی کے الزامات کے بعد وہ ان کی جگہ لینے والے واضح امیدوار تھے۔
اس کے بعد سے وہ قائد حزب اختلاف اور پاکستان مسلم لیگ نون پارٹی کے صدر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے عملی اقدامات کی وجہ سے وہ چین کے حکمران حلقوں میں بھی مقبول ہوئے۔ انہوں نے لاہور میں چین کی مدد سے کئی منصوبے مکمل کیے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے 3 مدتوں کے دوران شہباز نے اپنے آبائی شہر لاہور میں پاکستان کے پہلے جدید ماس ٹرانسپورٹ نظام سمیت متعدد اہم بنیادی ڈھانچے کی منصوبہ بندی کی اور انہیں عملی جامہ پہنایا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق سبکدوش ہونے والے چینی قونصل جنرل نے گزشتہ سال انہیں خط لکھ کر چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بڑے اقدام کے تحت منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے ان کی پنجاب سپیڈ کی تعریف کی تھی۔ سفارتکار نے یہ بھی کہا کہ وہ اور ان کی جماعت مسلم لیگ نون کی حکومت کے حزب اختلاف میں چین کے دوست ہوں گے۔ کرپشن کے الزامات۔ بڑے بھائی کی طرح ان پر بھی کرپشن کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مقدمات ان کے خلاف سیاسی انتقام ہیں۔ 2020 میں شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ پر جو پنجاب میں قائد حزب اختلاف ہیں منی لانڈرنگ کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی اور برطانیہ نے خاندان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی تحقیقات میں شہباز کے خلاف شواہد نہ ملنے کے بعد یہ مقدمہ ختم کر دیا گیا۔ تاہم یہ پاکستان میں اب بھی کھلا ہے جہاں دونوں پر فرد جرم عائد کرنے کا عمل بار بار مؤخر کیا گیا ہے۔ ان کے اور ان کے بیٹے کے خلاف لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ میں وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے کہنے پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ بھی آج کل چل رہا ہے۔ اس مقدمے کے چالان میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو نہ صرف مرکزی ملزمان بلکہ 16 ارب روپے سے زیادہ کی منی لانڈرنگ کا فائدہ اٹھانے والوں کے طور پر ملزمان ٹھہرایا ہے۔ 16 ارب روپے سے زائد کی مبینہ منی لانڈرنگ بدعنوانی، غیر قانونی ذرائع اور تحائف سے حاصل شدہ رقوم پر مشتمل ہے۔ شہباز شریف نے اس مقدمے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کی تھی جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ نیب نے بھی اس سے قبل اس قسم کا مقدمہ بنایا لیکن تحقیقات سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوا اور اب سیاسی انتقام کے طور پر FIA کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہے۔ البتہ انہوں نے بعد میں درخواست واپس لے لی تھی۔ انہیں ستمبر 2020 میں گرفتار کیا گیا تھا لیکن تقریباً 6 ماہ بعد حراست میں رہنے کے بعد انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ چیلنج۔ وزیر اعظم بننے کے بعد ایک قابل منتظم کے طور پر شہباز شریف کی ساکھ کا صحیح معنوں میں امتحان شروع ہو رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت انتہائی خراب حالت میں، افراط زر 13% ہے، روپے کی کم ہوتی ہوئی ساکھ کے ساتھ ہی ادائیگیوں کے توازن کا بحران ان کی منتظر ہے۔ خارجہ امور میں زیادہ اہم مسائل پاکستان کے قریبی ہمسایوں کا ہے۔ شریف خاندان کے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں اور یہاں تک کہ ملک میں موجودہ چیف آف آرمی جنرل قمر جاوید باجوہ نے نئی دلی کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے مصالحت کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے 2 اپریل کو کہا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ بات چیت چاہتے ہیں اور کشمیر پر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ باجوہ نے کہا تھا کہ پاکستان تنازع کشمیر سمیت تمام بقایا مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کے استعمال پر یقین رکھتا ہے اور اگر بھارت ایسا کرنے پر رضامند ہوتا ہے تو اس محاذ پر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ شہباز کو عینی بھائی چین سے بھی نمٹنا ہوگا۔ شریفوں نے دنیا بھر میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے بیجنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت چین پاکستان اقتصادی راہداری کے قیام میں اہم کردار ادا کیا تھا، تاہم یہ منصوبہ عمران خان کے دور میں سست روی کا شکار ہو گیا تھا۔ شہباز شریف نے گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں عمران خان کے برعکس کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں لیکن ان کا بیکاری سے متعلق بیان پہلے ہی تحریک انصاف ان پر تنقید کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ افغانستان جہاں گزشتہ سال طالبان اقتدار میں آئے، شہباز شریف کے خارجہ تعلقات کا سب سے مشکل حصہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں شدت پسندوں کے حملوں میں اضافہ دیکھا گیا جس پر سب کو تشویش ہے۔ شہباز شریف نے متعدد شادیوں اور وسیع جائیداد کی وجہ سے بھی سرخیوں میں رہنے کے باوجود پنجاب میں مقبول ہیں۔ مصنفہ تہمینہ دورانی سے ان کی موجودہ شادی نے بڑی حد تک افواہیں ختم کر دی تھیں۔ تہمینہ دورانی حقوق نسواں کی حامی ہیں جن کی کتاب مائی فیوڈل لارڈ نے انہیں بین الاقوامی سطح پر متعارف کروایا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔